اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 21 تا 29 میں عمومی طور سے تمام بنی نوع انسان اور خصوصی طور سے مشرکین عرب سے خطاب ہے، اور انہیں دعوت کہ جو نعمت انہیں دی جا رہی ہے اس کی قدر کریں، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ پس تم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور تم اس بات کو خوب سمجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور بے شک اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرتے رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، کیونکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک اور موقع کے مطابق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اس طرح ایک ہی بات کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. لیکن اللہ اس مثال سے صرف انہی لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں اور جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ بالآخر نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. بھلا تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم پر موت وارد کرے گا اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اوپر کی طرف متوجہ ہوا اور 7 خوبصورت آسمان بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورہ بقرہ آیات نمبر 30 تا 39 میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا ہے. جب ابلیس نے تکبر کیا اور خود کو نسلی طور پر آدم سے برتر سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں یقیناً زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو اس میں فساد اور خون ریزی کرے گا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتوں نے عرض کیا کہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں مگر صرف وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب تم انہیں ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کر دو. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں
جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نافرمان گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ پھر شیطان نے انہیں بہکا کر جنت کے عیش و آرام سے نکلوا دیا اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اور اب تمہیں ایک معینہ مدت تک زمین میں ہی رہ کر سامان زید سے فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ جہنمی ہوں گے، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ قصہ ابلیس کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کی پیروی کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابلیس ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنا زیادہ سے زیادہ مال اور وقت لہو و لعب میں صرف کرے اور کسی وقت بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔